آج سے کافی عرصہ پہلے نا میں ڈریم آتے رہتے ہیں انسان کو, تو مجھے ویسے بہت کم آتے ہیں, تو جب کبھی کبھی آتے ہیں تو وہ ایک نوٹیبل چیز ہوتی ہے لائف میں. کافی عرصہ پہلے آیا تھا تو اس میں ایسے تھا کہ مطلب 2 دفعہ مجھے آ چکا ہے کہ جیسے زلزلہ ہوتا ہے, پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز تباہ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ میں ہوتا ہوں اس علاقے میں. اس طرح 2 دفعہ میرا خیال ہے آیا ہے, اور اس کے بعد انتہائی سختی میں نے دیکھی ہے اپنی لائف میں, انتہائی سختی, یعنی بہت ہی مشکل حالات. پرسنل. تو اچھا, وہ جو آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا تو وہ آپ کی اپنی لائف کے, ہاں میں بھی تو, لیکن اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ اللہ نے اب اللہ کا شکر ہے. تو آج صبح جو خواب دیکھا ہے اس میں بھی میں نے وہی زلزلہ دیکھا ہے, اسی طرح کا دیکھا ہے, تباہی ہو رہی ہے اور سب بالکل اسی طرح کے سین سے. یعنی وہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں سونامی ٹائپ آیا ہوا ہے اور گاڑیاں, بلڈنگز, لوگ بہہ رہے ہیں بس اس طرح, وہ بہت ہی. تو لیکن اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ میں دیکھتا ہوں بلڈنگز, گاڑیاں, یہ وہ سب اس میں رہ رہے ہیں, تو میں نیچے ہوتا ہوں اپنے کچھ فیملی ممبرس کے ساتھ, اور جیسے فیملی کو بندہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے بچوں وغیرہ کے ساتھ, تو سامنے سے نا اوپر پہاڑ کی طرف سے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ایک فیملی کے آ رہے ہیں. تو اب جیسے ہم بچوں کو بھی, مجھے بھی انتظار ہے کہ چلے آئیں گے تو بھی ملتے ہیں, لیکن وہ نا اسی جب وہ آتا ہے نا پہلے ٹھیک ہوتا ہے, تو جب وہ آ رہے ہوتے ہیں اس طرح تو وہ سونامی سے شروع ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اب میں نا وہ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں فیملی, تو میں نا بچے وغیرہ ان کو لے کر ایسے ذرا وہ ادھر نیچے آنے لگ جاتا ہے, باہر سے ہم نیچے ہوتے ہیں تو بچنے کے لیے ذرا سائڈ کی طرف جاتا ہوں, تو وہ اس طرف بھی وہ پانی سے آ ہی جاتا ہے, تو جیسے ہم اس کے اندر گرنے لگتے ہیں. یعنی بس ہوتا ہے کہ اچھا مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ میں نکل نہیں جاؤں گا, یعنی ایک ایسے, یعنی مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں حق پہ ہوں, حق کی بات کر رہا ہوں. یہ سونامی یہ وہ جب آ بھی رہا تھا مجھے کوئی خوف اور وہ چیز نہیں ہوتی, اور وہ ایون جب وہ بھی ہوتے ہیں تو مطلب بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو لے کے ذرا سا سائڈ پہ ہو جاؤں, کیا ایزی صحیح ہوتا ہے مجھے. لیکن پہلے جو میں نے دیکھا نا دیکھتا تھا وہ پہلے, تو اس میں مجھے بھی خوف اور وہ سب ہوتا تھا, اور پھر بعد میں میری لائف میں بھی, تو اس میں ایسے نہیں. تو اب جب میں سائڈ پہ پہنچتا ہوں تو اب جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے کندھوں پہ وہ اپنے دونوں بچے نا وہ ایسے جو بھی تھا, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, تو جیسے میں ان کو بھی ساتھ ایسے لے کر اب کوشش کر رہا ہوں, میں تو نکل ہی جاؤں گا تو ان کو بھی, تو وہ پھنسنے لگتے ہیں. تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھی کریں گے مدد. یعنی اب وہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے انشاءاللہ فیوچر میں, اور یہی حق ہے جو محمد قاسم کی طرف سے آ رہا ہے, اور یہ جو ہماری پوری کاز ہے اس کا میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ یہ بھی کریں گے. جو ہی میں یہ کہتا ہوں نا تو وہ یعنی وہ ان کا پھنسنا اللہ ایزی کر دیتا ہے, تو ان کو لے کر میں نکل جاتا ہوں. تو پھر وہ آگے ایسے پہاڑی سی ہوتی ہے, اور اس میں بھی اب مجھے اندر چل رہا ہے کہ یعنی مجھے کوئی, یعنی میں کہہ نہیں رہا ہوتا, ویسے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ایون وہ وہاں پہ خوار سے نا وہ جانور سے ہوتے ہیں, موذی جانور سے, اور ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس خوف کی وجہ سے نا, تو غار سے میں انہوں نے پناہ لی ہوتی ہے, میں آرام سے چلا جاتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے وہ ایسے دان نکال رہے ہوتے ہیں, پھر بھی مجھے آرام سے ہوتا ہے کہ میں نا ان کو کروں گا تو وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب وہ دیکھنے میں ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ بکھرے ہوئے ہیں, لیکن میں ایسے ایسے کرتا ہوں تو وہ جیسے نہیں وہ آپ بیٹ کرتے ہیں تو وہ کام سے ہو جاتے ہیں, وہ پھر یعنی کچھ نہیں کہتے مجھے, حالانکہ وہ بالکل وہ ایک لومڑی سی ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے ایسے اس کے دانت ہے, اس کے بالکل وہاں اوپر میں آرام سے کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ مطلب فتنہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ جو ساتھ فیملی ممبرز ہوتے ہیں پھر وہ سب بھی بچ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے جب کام ہو جاتی سچویشن تو وہ اپنا نکل جاتے ہیں. تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا ہے کہ سورہ یاسین میں ہے نا کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے حسرت بندوں کے اوپر کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اور کوئی پیغام اپنی طرف سے بھیجتا ہے, وہاں تو انبیاء کا ذکر ہے لیکن ویسے بھی اس میں مجددین, مصلحین, اللہ کی طرف سے خیر کی طرف بلانے والے سب کا اس میں آ جاتا ہے. الا کانوا بہ یستہزئون, لیکن وہ اس کا ضرور مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ صورتحال یہاں پر بھی ہے جو ہم بات
حق کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے پہنچانے کی، اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب مذاق اڑایا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے حق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس چیز پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں زمین میں دھسا دوں اور اوپر سے پتھر برسا دوں، اور میں اس چیز پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دوں. اور پھر آخرت میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کوئی سورہ یاسین میں بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے ابن آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں نے تجھے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے، لیکن تم لوگ مذاق اڑاتے رہے، خیر کے ٹھٹھے اڑاتے رہے، بچتے رہے. تو اب جو صورتحال محمد قاسم کے خوابوں کے مطابق بھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو حجت تمام کے ورڈز یہ بھائی یوز کرتے تھے تو میں بڑا ان کو منع کرتا تھا کہ حجت تمام بڑا سخت ورڈ ہے کہ آپ نے خیر اور حق پہنچا دیا لوگوں تک، اب حجت تمام ہو گئی، دلیل پوری ہو گئی، اللہ کی طرف سے ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. اب اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اب اس کے اوپر اب وہ اس نے حق کو نہیں پہچانا تو اس کے اوپر عذاب لازم ہے. اور امام مہدی کا معاملہ نارمل نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چاہے برف پہ گھسیٹ کے جانا پڑے، چاہے مال و دولت ہو نہ ہو، سواری ہو نہ ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، افلاس ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، مال اولاد کی کوئی خیر خبر والا ہو یا نہ ہو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، برف پہ گھسیٹ کے جانا پڑے، صحرا میں جانا پڑے، سواری ہو اس میں جانا پڑے، پیدل جانا پڑے، تم نے پہنچنا، یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے. تو جو اس چیز کا مذاق اڑائے گا، ٹھٹھا اڑائے گا اور ریجیکٹ کرے گا، گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، تو وہ پھر اجتماعی اللہ معاف کرے ہم سب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور جو لوگ خاموش ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور حق طلب کریں، اور پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پیچھے رہنا بھی اس میں جائز نہیں ہے، پھر آپ خیر کے ساتھ اس میں شامل ہوں. الحمدللہ ہم کب سے کر رہے ہیں، اب کتنے ہر مہینے میں ہی ہم مطلب کروڑ بندہ تک تو بات پہنچتی ہے. ہاں کتنے 10 ملین کروڑ بنتا ہے، کروڑ بندے تک کروڑ ویوز تقریباً صرف ہماری ویڈیوز کے ہر مہینے آ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 100 کروڑ مطلب کتنے 10 12 15 کروڑ تک بات پہنچ چکی ہے. تو اب اتنے لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے اور بیٹھے ہوئے یہ 2 4 6 7 لوگ ہیں جنہوں نے صرف اس کو ایکسیپٹ کیا. تو پھر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ میں نے ان کو بتایا، ڈرایا، سمجھایا، ہر چیز کی، اب میں ان سے بری ہوں، تو جانے یہ جانے. پھر حضرت نوح علیہ السلام اور جو اہل خیر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا بندوبست فرمایا، باقی سب کو پانی کے عذاب نے آ لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ یاد دہانی ہے، سب لوگ یاد کریں. اور یہ اب ویڈیو آپ تک بات پہنچ گئی ہے، یہ اتفاق سے یہ بھی بنا رہے ہیں، تو ہر بندہ میک شور کرے کہ آپ کا ہر اہل خانہ اور آپ کے تمام دوست احباب، تمام گروپ ممبرز، تمام واٹس ایپ کانٹیکٹس تک یہ بات پہنچ جائے. بلغوا انی ولو آیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو آگے ضرور پہنچاؤ. اسی طرح یہ جو خیر اور حق کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا آج کے دور میں امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے، اس کو بھی ہر کانٹیکٹ تک ضرور پہنچائیں.